آج شروع کرتے ہیں مولانا اسماعیل میلٹھی کا لکھا ہوا مضمون نوشیروان عادل۔ ملوک فارس میں، اب یہاں ملوک فارس سے مطلب ہے فارس یعنی کہ ایران۔ ایران کے جو بادشاہ یا سلطان ہیں ان میں جمشید فریدوں اور دارا جاہ و حشمت و شان و شوکت کے لیے مشہور ہیں۔ اب یہاں یہ جو جمشید اور دارا ہیں یہ ایران کے سلطان اور بادشاہوں کے نام ہیں جو اپنی جاہ و حشمت یعنی ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت کے لیے مشہور ہیں، مگر جس تعظیم و محبت کے ساتھ، تعظیم مطلب عزت اور محبت کے ساتھ نوشیروان کا نام لیا جاتا ہے۔ نوشیروان بھی انہی ایران کے بادشاہوں میں سے ایک تھا، تو اس کا جو نام لیا جاتا ہے وہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی، یعنی اس کو جو تعظیم اور عزت اور محبت ملی وہ کسی اور بادشاہوں کو نصیب نہ ہوئی۔ جس طرح رستم کی شجاعت، رستم ایک پہلوان ہے، ایران کا ایک پہلوان ہے، وہ اپنی شجاعت کے لیے فیمس تھا۔ شجاعت مطلب اپنی دلیری کے لیے، بہادری کے لیے۔ اور حاتم کی سخاوت، حاتم جو ہے ایک سخی تھا، سخی مطلب فیاض اور فراخ دل انسان تھا، تو وہ اپنی سخاوت کے لیے، فیاضی کے لیے فیمس تھا۔ اور قارون کا بخل، قارون جو ہے ایک مالدار آدمی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جو اپنے بخل یعنی کنجوسی کے لیے بہت فیمس تھا۔ تو مطلب جو ہے وہ اتنا کنجوس تھا کہ اپنی ساری مال و دولت اس کی جو تھی اس کے ساتھ وہ زمین میں دھس گیا تھا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں شاہراہ آفاق ہیں، مطلب جگ ظاہر ہیں، یعنی پورے عالم میں فیمس ہیں۔ اسی طرح نوشیروان کی عدالت ضرب المثل ہے، اور اسی طریقے سے نوشیروان کی جو ہے عدالت یعنی اس کا عدل و انصاف جو ہے وہ ضرب المثل مطلب ایک کہاوت کی طرح جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ نوشیروان کا زمانہ آغاز اسلام سے کچھ ہی پہلے تھا۔ آغاز مطلب شروعات، اسلام کی شروعات سے کچھ ہی پہلے ان کا زمانہ، ان کا دور تھا، جس کو 1500 سال کے قریب ہوئے۔ مولوی نظامی نے اس بادشاہ کی ایک حکایت لکھی ہے۔ حکایت سے مطلب ہے قصہ، یعنی ان کا ایک قصہ، ان کی زندگی کا ایک قصہ لکھا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں اس کو رعایا پروری کی طرف کچھ توجہ نہ تھی، یعنی رعایا مطلب جنتا کی، پروری مطلب پرورش کی طرف مطلب کوئی توجہ یعنی کوئی دھیان اس کا نہیں تھا، اور اس کے ملک کی حالت خراب و خستہ ہو رہی تھی۔ اس کے جو ملک کی حالت ہے وہ خراب و خستہ مطلب بدحال ہو رہی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز نوشیروان نے شکار کے پیچھے گھوڑا ڈالا اور سوائے وزیر کے، وزیر یعنی منتری کے، کوئی اس کے ساتھ میں نہ رہا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک ویران گاؤں کی دیوار پر دو چڑیاں بیٹھی ہوئی چہچہا رہی ہیں۔ اس نے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا کہتی ہیں؟ وزیر دانا مطلب سمجھدار تھا، وہ وزیر جو تھا وہ بڑا ہی انٹیلیجنٹ یعنی سمجھدار تھا۔ اس نے موقع کو اپنے آقا کی نصیحت کے لیے نہایت مناسب پایا اور
کہا، یعنی اس نے جو اس موقع کو، اس اوسر کو اپنے آقا مطلب اپنے مالک کی نصیحت مطلب عبرت کے لیے نہایت مطلب بہت مناسب سمجھا، مناسب مطلب اچت سمجھا، اور کہا کہ اگر حضور غور و تامل سے سنیں اور عبرت حاصل کریں تو ان طائروں کی گفتگو بیان کرتا ہوں۔ اس نے یہ کہا وزیر نے کہ اگر حضور یعنی کہ جو بادشاہ ہیں جو کہ نور شیروال عادل تھے، ان سے یہ کہا کہ اگر آپ جو ہے غور و تامل یعنی بڑی غور سے، دھیان سے اور فکر کے ساتھ میں سنیں اور عبرت حاصل کریں یعنی کہ آپ نصیحت حاصل کریں تو ان طائروں کی گفتگو، طائر مطلب ان پکشیوں کی گفتگو مطلب ان کی بات چیت بیان کرتا ہوں۔ ان چڑیوں نے آپس میں اپنے بچوں کی شادی کی ہے، ایک ان میں سے چاہتی ہے کہ ویران گاؤں مجھ کو دیں، دوسری کہتی ہے خدا ہمارے بادشاہ کے دم قدم کو سلامت رکھے، میں تجھ کو ہزاروں ویران گاؤں بخش دوں گی۔ وزیر کی یہ نصیحت بادشاہ کی طبیعت پر ایسی مؤثر ہوئی، مؤثر ہونا مطلب اثر ڈالنا۔ اس نے اس بات، ان کی جو نصیحت تھی اس نے ان بادشاہ پر ایسا اثر ڈالا کہ اس نے داد گستری اور رعایا پروری کا عزم مصمم اپنے دل میں کر لیا اور اس کو آخر عمر تک نبھایا۔ وزیر کی یہ نصیحت بادشاہ کی طبیعت پر ایسی مؤثر ہوئی، اس نے ایسا اثر ڈالا کہ اس نے داد گستری مطلب عدل و انصاف اور رعایا پروری مطلب رعایا کی پرورش کرنے کا جو عزم مصمم، عزم مطلب ہوتا ہے ارادہ، مصمم مطلب پکا ارادہ، یعنی کہ دृढ़ نشچے جس کو ہندی میں کہتے ہیں یا انگلش میں ڈیٹرمنیشن کہتے ہیں، اپنے دل میں کر لیا اور اس کو آخر عمر تک نبھایا۔ ایک حکایت اس بادشاہ کی شیخ سعیدی نے لکھی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ادبی امور ادب مطلب ساہتیہ یعنی ادب یا ساہتیہ کے امور مطلب کاموں میں عدل کے قاعدوں کو ملحوظ رکھتا، عدل مطلب انصاف کے قاعدوں کو ملحوظ رکھتا مطلب ان کا خیال رکھتا اور انصاف کی پابندی کرتا تھا۔ چنانچہ جب صیدگاہ میں اس کو نمک کی ضرورت ہوئی، اب یہ صیدگاہ جو آیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گاہ مطلب تو ہوتا ہے جگہیں، ایسی جگہیں جہاں شکار کا جانور پکایا جاتا ہے، وہاں اس کو نمک کی ضرورت ہوئی تو قریب کے گاؤں میں غلام بھیجا، مگر اس کو سخت تاکید کی مطلب اس کو سخت اصرار کیا یا حکم دیا کہ قیمت دے کر لانا۔ غلام نے کہا کہ ذرا سے نمک دینے میں رعایا کو کیا مضرت پہنچے گی، یعنی کیا نقصان پہنچے گا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ایک بری رسم پڑ جائے گی، جو بڑے بڑے ظلم دنیا میں ہو رہے ہیں وہ شروع میں ایسے ہی خفیف تھے مطلب ایسے ہی ہلکے یا چھوٹے تھے۔ اس کے عدل و انصاف کی حکایت مطلب قصوں میں سب سے زیادہ دلچسپ اس پیرزال کا قصہ ہے۔ پیرزال مطلب بوڑھی عورت یا بڑھیا کا قصہ ہے جس نے بادشاہ کے ہاتھ اپنا جھونپڑا فروخت کرنا منظور نہ کیا۔ فروخت کرنا مطلب بیچنا، وکرے کرنا یا سیل کرنا منظور نہ کیا۔ بات یہ تھی کہ بادشاہ نے ایک ایوان عالیشان تعمیر کروایا، یعنی بادشاہ نے ایک عالیشان محل تعمیر کرایا یعنی بنوایا،
اس کے ایک گوشے مطلب ہوتا ہے کونے کی، کجی مطلب عیب یا کمی بغیر اس کے دور نہیں ہو سکتی تھی کہ بڑھیا کی زمین بھی اس میں شامل کر لی جائے۔ ہر چند یعنی کہ ہر طرح سے بڑھیا سے درخواست کی گئی، یعنی اس سے ریکویسٹ کی گئی اور اس کو بہت بڑے معاوضے کی طمع دلائی گئی۔ معاوضہ مطلب عوض میں جو کچھ دیا جاتا ہے اس کی طمع مطلب لالچ دلائی گئی، مگر وہ کسی طرح راضی نہ ہوئیں۔ غرض بادشاہ کو اپنی غریب ہمسایہ مطلب غریب پڑوسن کی پاس خاطر مطلب اس کا خیال، اس کا لحاظ سے اپنے محل کا نقش یعنی اپنے محل کی کمی یا عیب چاروں ناچار گوارا کرنا پڑا، یعنی مجبوراً گوارا کرنا پڑا۔ لیکن دانش مندوں کے نزدیک یعنی سمجھدار لوگوں کے نزدیک یا ودوانوں کے نزدیک یعنی انوسار اس کے ایوان کا، اس کے جو محل کا یہ عیب جو تھا، یہ کمی جو تھی ہزار خوبیوں سے بہتر تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ایک بادشاہ ہوتے ہوئے بھی اس نے اس بڑھیا کا دل نہیں دکھایا، اس طریقے سے اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو یہ آج ہمارا چیپٹر نوشیروان عادل کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔